گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ ابو الحسن علی بن عثمان الجلابی الحجویری، آپ رحمت اللہ علیہ 19 ذی الحج 399 ہجری بامطابق 14 اگست 1009 عیسوی غزنی افغانستان میں پیدا ہوئے۔ علی حجویری جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی طرف سے داتا گنج بخش کے طور پر 11ویں صدی کے ایک فارسی سنی مسلمان غزنی سے تعلق رکھنے والے صوفیانہ عالم دین اور مبلغ تھے، جو کشف المحجوب کی تالیف کے لیے مشہور ہوئے، جسے فارسی میں تصوف پر ابتدائی رسمی مقالہ سمجھا جاتا ہے۔ قرون وسطیٰ کے چند مورخین کا یہ بھی خیال ہے کہ وہ قفقاز میں پیدا ہوئے، جو جدید دور کے روسی فیڈریشن کا ایک حصہ ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ علی حجویری نے اپنی تبلیغ کے ذریعے جنوبی ایشیا میں اسلام کے پھیلاؤ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ایک مورخ نے انہیں بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کو پھیلانے والی اہم ترین شخصیات میں سے ایک کے طور پر بیان کیا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے علی حجویری کے مزار پر قیام کیا اور ایک روایت کے طور پر ان کو خراج تحسین پیش کیا، یعنی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ لاہور میں ان کا مقبرہ، جو داتا دربار کے نام سے مشہور ہے، جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ کثرت سے جانے والے مزارات میں سے ایک ہے۔ اس وقت یہ پاکستان کا سب سے بڑا مزار ہے۔ روایت ہے کہ حضرت علی حجویری جب لاہور آئے تو شام ہو چکی تھی، اس لیے بیرون شہر ہی رک گئے۔ دوسرے روز لاہور کے مشرقی جانب سے آپ کا گزر ہوا تو آپ نے ایک جنازہ دیکھا۔ لوگوں سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ جنازہ قطب لاہور حضرت حسین زنجانی المعروف میرا حسین زنجانی کا ہے۔ تو اس وقت آپ کو اپنے مرشد کا حکم یاد آیا کہ جب انہوں نے آپ کو لاہور جانے کا حکم دیا تھا تو آپ نے جواب دیا تھا کہ وہاں تو میرے پیر بھائی حسین زنجانی موجود ہیں، تو پھر میرے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر جب آپ نے حضرت حسین زنجانی کے جنازے میں شرکت کی تو مرشد کے حکم کی حکمت واضح ہو گئی۔ قیام لاہور کے دوران حضرت علی حجویری نے اپنی قیام گاہ پر ایک مسجد پر لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ اس کا رخ درست نہیں۔ آپ نے خاموشی سے لوگوں کا اعتراض سن لیا۔ کچھ وقت کے بعد جب نماز کا وقت ہوا تو آپ نے نماز پڑھائی، اور جب لوگ نماز سے فارغ ہو گئے تو تمام حضرات سے فرمایا، اس مسجد کے قبلہ پر اعتراض کرتے تھے، اب دیکھو یہ قبلہ کس طرف ہے۔ جب انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو یکبارگی قبلہ کو سیدھے رخ پر دیکھ کر سبھی اعتراض کرنے والے نادم ہوئے اور آپ سے معذرت چاہی۔ آپ کی کرامات کے ذریعے گرد و نواح میں شہرت پھیلی اور بے شمار لوگ آپ کی بزرگی اور ولایت کے قائل ہوئے۔ حضرت علی حجویری کا کہنا ہے کہ قیام عراق کے زمانے میں میں نے بہت کشادہ دستی سے کام لینا شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قرض کے بوجھ تلے دب گیا۔ ہوتا یہ تھا کہ جب کسی کو کوئی ضرورت پیش آتی تو وہ مجھ سے طالب امداد ہوتا اور میں کسی طرح اس کی مدد کرتا۔ اس طرح لوگوں کے مطالبات روز بروز بڑھنے لگے اور قرض خواہوں نے الگ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ عراق کے ایک سردار نے، جو میرے اس حال سے واقف تھا، مجھے لکھا کہ تو نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے، اس سے پیدا شدہ پریشانیاں عبادت اور ذکر الہی میں مانع ہو جائیں گی۔ یوں اندھا دھند پیسہ خرچ کرنا اچھا نہیں۔ خداوند اپنے بندوں کی ضرورت کے لیے کافی ہے، اور اس کے سوا کسی اور میں یہ قدرت نہیں کہ وہ ہر بندے کی کفایت کر سکے۔ میں نے اس نیک دل سردار کی اس پر حکمت بات کو گرہ میں باندھ لیا اور اس تنگی سے چھٹکارا حاصل کیا۔ حضرت علی حجویری بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے مرشد حضرت ابو الفضل الختلی کو وضو کروا رہا تھا۔ میرے دل میں خیال گزرا کہ جب ہر کام حسب تقدیر صورت پذیر ہوتا ہے تو آزاد لوگ کیوں کرامت کی امید پر پیروں کے غلام بنے رہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، عزیز من، میں تیرے دل کی کیفیت کو سمجھ رہا ہوں۔ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ ہر چیز کے لیے سبب درکار ہے۔ جب حق تعالی چاہتے ہیں کہ کسی حاجب زدہ کو تخت و تاج سے سرفراز کریں تو اسے توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور اپنے کسی دوست کی خدمت اس کے سپرد کر دیتے ہیں تاکہ یہ خدمت حصول کرامت کا سبب بن جائے۔ ایسے کئی لطیف رموز آپ سے ہر روز ظاہر ہوتے تھے۔
حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے مرشد پاک بیت الجن دمشق کی طرف جانے کا ارادہ فرما رہے تھے کہ بارش کے باعث اس قدر کیچڑ تھا کہ مشکل سے ہی چلا جاتا تھا اور مجھ میں تو چلنے کی بھی ہمت نہ تھی۔ میں نے اپنے مرشد پاک کو دیکھا کہ ان کا لباس اور نالین مبارک بالکل صاف اور خشک ہیں۔ ارشاد فرمایا، ہاں، جس طرح ہم نے اپنی ہمت توکل کی راہ سے اٹھا لی ہے اور دل کو حرص و وحشت سے صاف کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر قسم کی غلاظت اور کیچڑ سے محفوظ کر لیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے ماورا النہر کے ایک ملامتی سے ملاقات کرنے کا اتفاق ہوا۔ جب وہ میرے ساتھ بے تکلف ہو گیا تو میں نے اس سے کہا، اے بھائی، اس قسم کے شوریدہ افعال سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اس نے کہا کہ مخلوق کو اپنے آپ سے چھپانا۔ میں نے کہا، لوگ تو بہت زیادہ ہیں اور تیری عمر کم ہے، تو زمانے میں ان سے پیچھا چھڑانے میں کامیاب نہ ہو سکے گا، اس لیے تو خود ان کو کیوں نہیں چھوڑتا تاکہ اس کام سے تو بھی فارغ اور آزاد ہو جائے۔ اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ لوگوں میں مشغول ہوتے ہیں، ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کی طرف مشغول ہیں، تو ایسا کیوں نہیں کرتا کہ اپنے آپ کو نہ دیکھ تاکہ پھر تجھے کوئی نہ دیکھے۔ جس کو کچھ نہ کھانے سے ہی شفا مل جاتی ہے، اس کو دوا کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو وہ مرد نہیں ہے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار لاہور میں ہے۔ ہر سال لاکھوں زائرین نہ صرف پاکستان سے بلکہ دنیا بھر سے آپ کی سالانہ عرس کی تقریبات کے سلسلے میں اور اس کے علاوہ بھی آپ کی زیارت اور آپ کے دربار پر سلام پیش کرنے حاضری دینے آتے ہیں۔ آپ کا وصال 20 ذی القعدہ 484 ہجری بمطابق 8 اگست 1072 کو ہوا۔